بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته وأهل بيته الطيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني بني هاشم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام سامعین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اسلامی سال 1440 پر 7 سال کا 4واں ربیع الثانی کا مہینہ، اس کا آج پہلا جمعہ ہے. اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے وہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، وہ تیسرا مہینہ تھا. یہ ربیع الثانی 4واں مہینہ ہے. ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے. ربیع الاول کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر فوقیت کئی اعتبار سے ہے. اس میں ربیع الاول کے مہینے کو پہلا جو وجہ ہے اس کے فوقیت کی، اس کے مرتبے کی، وہ ہے اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت. صرف ولادت ہی نہیں، صرف ولادت ہی نہیں، ولادت بھی ہوئی. ولادت کے ساتھ ساتھ رسالت بھی اسی مہینے میں آپ کو ملی، یعنی آپ اسی مہینے میں نبی بنائے گئے. اور صرف رسالت بھی نہیں، رسالت کے ساتھ ساتھ اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر بھی کیا. ولادت، رسالت، ہجرت اور پھر رحلت، آخرت کا سفر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں کیا. یعنی آپ دنیا سے اسی مہینے میں پردہ بھی فرما ہے. تو اس مہینے کو دوسرے مہینوں پر فضیلت، فوقیت کئی اعتبار سے ہے. اس میں چار وجوہات یہ بھی تھی
کہ ربیع الاول ہی کے مہینے میں پیارے آقا دنیا میں تشریف لائے اور پیارے آقا نبی بھی بنائے گئے اور پیارے آقا مدینے کی طرف ہجرت بھی کر گئے اور اسی مہینے میں پیارے آقا دنیا سے بھی پردہ فرما گئے۔ اس نسبت کی وجہ سے اس مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہم سب زیادہ کرتے ہیں، پیارے آقا کو زیادہ یاد کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ پیارے آقا کا ذکر کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، ان کا تذکرہ، ان کا ذکر، ان کو یاد کرنا، ان کو یاد کرنے کی محفلیں لگانا، جلسے کرنا، یہ کسی خاص زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، نہ زمانے کے ساتھ خاص ہے۔ زمانہ کہتے ہیں وقت کو، کسے؟ وقت کو۔ وقت ہی گھنٹہ، وقت ہی دن، وقت ہی رات، وقت ہی ہفتہ، وقت ہی مہینہ، وقت ہی سال ہوتا ہے، اس سب کو زمانہ کہتے ہیں۔ پیارے آقا کا ذکر کرنا کسی خاص زمانے میں نہیں، زمانے کے ساتھ خاص نہیں کہ ربیع الاول میں پیارے آقا کو یاد کرو، دوسرے مہینے میں یاد نہ کرو۔ ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن نبی پیدا ہوئے تو پیر کے دن ہی یاد کرو، منگل کے دن یاد نہ کرو، ایسا نہیں۔ نبی پیدا ہوئے صبح صادق تو صبح صادق میں یاد کرو، زوال کے وقت ان کو یاد نہ کرو، ایسا نہیں۔ نبی کا ذکر کسی زمانے کے ساتھ بولو خاص نہیں ہے، ہمیں خاص کر لیے ہیں، ہمیں خاص کر لیے ہیں، کون سے مہینے کے ساتھ خاص کر لیے ہیں؟ ربیع الاول۔ بہت بڑا جلسہ بھی کرے ہمیں دوسرے مہینوں میں، اور ربیع الاول کی صرف 12 تاریخ کچھ یاد کرتے سو ہمیں، ارے نبی 12 تاریخ میں بھی پیدا ہوئے، پیر کے دن بھی پیدا ہوئے، صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، صبح صادق کے وقت کیوں یاد نہیں کرتے تھی؟ پیر کے دن کیوں یاد نہیں کرتے بھائی؟ تاریخ کیا کون سی دلیل سے ہے تاریخ میں یاد کرنا ہو؟ خیر میرا ٹاپک وہ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں نبی کا ذکر صرف ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہے، ربیع الثانی میں بھی نبی کا ذکر کرنا ضروری ہے، ربیع الثانی میں بھی نبی کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح وقت کے ساتھ بھی نبی کا ذکر خاص نہیں ہے، اور اسی طرح مکان کے ساتھ بھی خاص نہیں۔ ایک ہے زمانے کے ساتھ، ایک ہے مکان۔ مکان کا مطلب جگہ، خالی پیلس گراؤنڈ میں یاد کرنا ضروری نہیں نبی کو، خالی ہمارے گھر میں یاد کرنا ضروری نہیں نبی کو، مسجد القدس کے ممبر سے یاد کرنا ضروری نہیں، خالی جلسے میں یاد کرنا ضروری نہیں۔ نبی کا ذکر نہ مکان میں خاص ہے، نہ زمانے کے ساتھ خاص ہے، قید نہیں ہے، مقید نہیں کیا جا سکتا، قید نہیں کیا جا سکتا، جب چاہے نبی کو یاد کیا جا سکتا ہے، صرف زمین پر ہی نہیں فضا میں بھی یاد کیا جا سکتا ہے، صرف فرش پر ہی نہیں پانی پر بھی زمین کا ذکر ہوتا ہے۔ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں نبی کی صدائیں نہیں گونجتی ہوں؟ کون سی جگہ ہے بتاؤ؟ ساری کائنات میں نبی کے نام کو، شان کو، ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تمہارے ذکر کو کیا کر دیا؟ بلند کر دیا۔ یہ ربیع الثانی کا مہینہ، اس کا پہلا جمعہ چل رہا ہے، وہی ٹاپک دہرا رہا ہوں، اسی ٹاپک کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، جو ٹاپک ہے آپ سب کی چہیتی اور محبوب ٹاپک ہے، سیرت نبی۔ بیچ میں گزشتہ جمعہ ایک آ گیا تھا، اس میں سروے کے تعلق سے بولنا ضروری تھا، اس سے پہلے کہ جمعہ کو ذرا ریکیپ کر لو۔ قریش کے بارے میں بتا رہا تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب
بہت ساری اچھی باتیں آپ تک پہنچی ہیں الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے بہت فضیلت والا، بہت پاکیزہ، بہت اعلیٰ، بہت عرفہ، بہت اونچا، بہت پاک و پویتر۔ پیارے آقا نے خود فرمایا پاک مردوں کے سلبوں سے، سلب پیٹ کی جو ہڈی ہوتی ہے یہ سلب کہتے ہیں اسے، پاک مردوں کی سلب سے پاک عورتوں کے رحموں میں مجھے منتقل کیا جاتا رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، مجھے حضرت اسماعیل کے اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا۔ اللہ نے کسے منتخب کیا؟ کنانہ۔ کنانہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں سے ایک دادا کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب گناتے تھے، دادا سے اگر شروع کرتے ابا کو چھوڑ کر تو 20 دادا آتے۔ کتنے دادا آتے ہیں؟ 20۔ ابا کو ملا لیے تو 20 پر 1 ہوتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ نہیں گناتے تھے، اور منع بھی فرمایا۔ کیا تھے میں بھی گناتا ہوں، ذرا سنیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا عبداللہ، ان کے ابا عبد المطلب، ان کے ابا ہاشم، ان کے ابا عبد مناف، ان کے ابا قصی، ان کے ابا کلاب، ان کے ابا مرہ، قصی کے ابا کلاب، کلاب کے ابا مرہ، مرہ کے ابا لوئی، لوئی کے ابا غالب، غالب کے ابا فہر۔ فہر معلوم کون ہے؟ اس جمعہ میں بتایا تھا، قریش۔ فہر کو کیا کہتے ہیں؟ قریش ان کا نام۔ تو یہاں تک 10 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے۔ عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن فہر، 10 ہو گئے۔ اب یہاں سے 10 بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نضر بن مزار بن نزار بن عدنان۔ کتنے ہو گئے؟ 10، 20 ہو گئے۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب گناتے تھے۔ اب اس میں کنانہ ایک بیچ میں آئے، فہر کے والد مالک، مالک کے والد نظر، نظر کے والد کنانہ ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماعیل کی اولاد میں کنانہ کو اللہ نے کیا کیا؟ چنا۔ اسماعیل کون ہے؟ معلوم ہے آپ سب کو، بتاؤ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ تو اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ذبیح اللہ، اللہ کے لیے قربان ہونے والا۔ جو اللہ کے لیے قربان ہوتا ہے کوئی بھی، اسے ذبیح کہتے ہیں۔ ہمیں اور آپ بقرعید میں کیا کرتے ہیں؟ بکرے خرید کر لاتے ہیں۔ تو وہ بکرے کیا ہوئے؟ وہ ذبیحہ ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ ذبیح۔ وہ بکروں کو کیا کہیں گے؟ ذبیح یا ذبیحہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو حقیقی دادا ہیں، اپنے والد کے ابو ہیں، ان کا نام عبد المطلب ہے۔ کیا ہے؟ عبد المطلب ہے۔ یہ ان کا اصل نام نہیں ہے، اصل نام شیبۃ الحمد۔ میں ان کی تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج غور سے سنیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، ذکر کرنا، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ دیکھیے، ہمارا تعلق جو نبی سے ہے وہ امتی اور نبی کا تعلق روحانی تعلق ہے۔ کون سا تعلق ہے؟ میرے اور آپ کے، میرے باپ سے میرا تعلق جسمانی ہے،
کون سا ہے؟ جسمانی. آپ کا آپ کے ابو سے آپ کے امی سے تعلق جسمانی ہے، لیکن ہم سب کا تعلق ہمارے نبی سے وہ کون سا ہے؟ روحانی تعلق. جسمانی تعلق روحانی تعلق پر قربان ہوتا ہے. جسمانی تعلقات جو ہیں ہمارے وہ روحانی تعلق پر کیا ہوتے ہیں؟ قربان ہوتے ہیں. اسی لیے کسی نے نبی کے روحانی تعلق کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، کسی نے اپنے اولاد کو چھوڑ دیا، جسمانی تعلق کو قربان کر دیا. کون سے تعلق پر؟ روحانی تعلق پر. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اہل ایمان پر، ہم سب اہل ایمان ہیں، ایمان والے ہیں نہیں، ایمان والوں پر ہم اپنے جسم اور جان پر اتنا حق نہیں رکھتے جتنا ہمارے جسموں اور ہماری جانوں پر نبی حق رکھتے ہیں. ہمارا جسم ہماری جان، لیکن ہمارا حق اتنا نہیں ہے. ہمیں اپنی جان کو اتنا یوز نہیں کر سکتے جتنا ہمارے نبی ہم پر یوز کر سکتے ہیں. مثال، خود سے اپنی مرضی سے میں ڈوب کر مرنا چاہوں تو مر سکتا ہوں. کیا مر سکتا ہوں، لیکن یہ کیا ثواب ملے گا؟ گناہ ہے. کیا ہے؟ گناہ ہے. میں اپنی مرضی سے جلنا چاہوں پکڑا جاؤں گا، گناہ ہے، عذاب ہے میرے لیے، وبال ہے میرے لیے، اللہ کی ناراضگی ہے میرے لیے. میں یہ کام نہیں کر سکتا. جسم میرا ہے بھائی، میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہوں. اسی لیے اسلام میں ٹیٹو کیا ہے؟ حرام ہے. میرے جسم میرا مرضی نہیں چلتا، میرا جسم میری مرضی نہیں. لیکن اگر نبی حکم دے چھلانگ لگاؤ، واجب ہے کرنا. کیا ہے؟ واجب. اگر نبی حکم دے شہید ہو جاؤ مرو، مرنا واجب ہے. نبی حکم دے دے آگ جل رہی ہے جل جاؤ، جا کر جلنا واجب ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہماری جانوں پر ہم اتنا حق نہیں رکھتے جتنا اہل ایمان کی جانوں پر نبی حق رکھتے ہیں. قرآن اسی کو کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. بات سمجھنا ہے؟ تو نبی کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ روحانی تعلق ہے، روحانی رشتہ ہے. اس لیے اس رشتے کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کا تذکرہ کریں، نبی کا ذکر کریں. اگر جسمانی تعلق جب ہوتا ہے تو ہم زیادہ تذکرے کرتے ہیں، باپ کا تذکرہ، بہن کا تذکرہ، بیٹے کا تذکرہ، بھائی کا تذکرہ. جب جسمانی تعلق پر اتنا ذکر ہم کرتے ہیں، خاندان کا ذکر کرتے ہیں، روحانی تعلق نبی کے ساتھ ہو تو نبی کا کتنا تذکرہ ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. یہ تقاضا ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے، قانون کی بات، من احب شیئا اکثر ذکر، جس سے محبت ہوتی ہے انسان کو اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے. چھوکری سے محبت ہے تو چھوکری کا ذکر زیادہ، دولت کی محبت دولت کا ذکر زیادہ، عورت کی محبت عورت کو یاد زیادہ کرنا شروع کرتا ہے. کرتا نہیں کرتا؟ اسی کی یادوں میں گم رہتا ہے. کسی چیز کی محبت اگر ہو تو اس کا تذکرہ بھی زیادہ کرتا ہے، اسے زیادہ یاد کرتا ہے. اب ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کس کی محبت ہے، کس کی زیادہ یاد آتی ہے. ہمیں کون زیادہ یاد آتا ہے، کس کا زیادہ ہمارا. ہمیں تو کسی پارٹی کی محبت ہے تو ہم پارٹی کا تذکرہ کرتے ہیں، کسی سیاست دان کی محبت سیاست دان کا تذکرہ. لیکن ہم نبی کے امتی ہیں، سب سے زیادہ کسے یاد کرنا جی؟ پہلے آقا کو یاد کرنا. ہم یاد کریں گے، ذکر کریں گے، تذکرہ کریں گے، گھر میں بھی کریں گے، گھر سے باہر بھی کریں گے، بازار میں کریں گے، ٹرین
ٹرین میں کریں گے، بس میں کریں گے، کار میں کریں گے، سفر میں کریں گے، قیام کی حالت میں کریں گے، مسجد میں کریں گے، ہر جگہ کریں گے۔ ہم نبی کو یاد کریں گے زبان سے بھی، نبی کو یاد کریں گے قلم کے ذریعے سے بھی، نبی کو یاد کریں گے ہورڈنگ اور بورڈنگ کے ذریعے سے بھی، نبی کو یاد کریں گے فلیکس کے ذریعے سے بھی، نبی کو یاد کریں گے پلے کارڈ کے ذریعے سے بھی۔ نبی کی محبت کا ہم اظہار ہر دم کریں گے، ہر وقت کریں گے، آئی لو محمد کہیں گے، پیار سے نبی کا نام لیں گے، ہر جگہ لیں گے، ہر وقت لیں گے۔ لیں گے نہیں لیں گے، ہر وقت لیں گے۔ کون روک سکتا ہے ہمیں؟ میں کہوں گا مجھے نبی سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ یاد رکھیے، پیارے آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سب کچھ اگر اسی میں ہو اگر خامی، کمی، کوتاہی تو سب کچھ نامکمل۔ نبی کی رسالت کو مانے بغیر کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا، کوئی عمل۔ اس لیے ہم اہل محمد بھی کہیں گے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بھی لگائیں گے، ارواحنا فدا بھی کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی پر ہماری زندگی کی بنیاد ہے، ورنہ ہمارا وجود ہی نہیں، ہماری زندگی کی بنیاد ہی نہیں۔ نبی کی زندگی پر ہماری زندگی قائم ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ڈی پی میں بھی رکھ کے ہم نبی کو یاد کریں گے، لیکن خالی اتنا کر لینا کافی ہے کیا؟ آئی لو محمد اتنا لکھ لینا کافی ہے؟ بتاؤ بھائی، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ سنتوں کی پابندی کر رہا ہے، نہ نبی کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، بکروں کے سر کا، جانوروں کے سر کا زندگی گزار رہا ہے، یہودیوں کے سر کا زندگی گزار رہا ہے، نصرانیوں کے سر کا زندگی گزار رہا ہے، ہندوؤں کے سر کا جی رہا ہے۔ صرف اللہ محمد پر غور کیا کافی ہے کیا؟ صرف اتنی بات سے کامیابی نہیں مل سکتی، یہ بھی کہنا پڑے گا اور ان کی تعلیم کے مطابق جینا بھی سیکھنا پڑے گا۔ خیر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوتے ہوئے اپنے حقیقی دادا عبد المطلب تک پہنچے۔ یہ عبد المطلب جن کا اصل نام شیبہ ہے، ایک مرتبہ کعبہ کے پاس میں جہاں حجر اسود ہے وہاں پر آرام کر رہے، سو رہے تھے۔ خواب میں آ کر ایک آدمی کہہ رہا ہے طیبہ کو کھودو، طیبہ کو کھودو۔ گھبرا کر اٹھے، پتہ نہیں چلا وہ کیا طیبہ ہے۔ پھر دوسرے دن بھی وہی خواب، پھر اس خواب میں بھی وہی برا کو کھودو، پھر پریشان، پھر تیسرے دن وہ خواب، پھر کہہ رہا ہے کہ مظنونہ کو کھودو۔ یہ کیا بات ہے؟ طیبہ کو کھودنا، مظنونہ کو کھودنا اور برا کو کھودنا، سمجھ میں نہیں آیا۔ قبیلہ قریش کے جو بوڑھے لوگ تھے ان سے جا کر مشورہ کیا، ایسا خواب جس جگہ خواب آیا جاؤ وہاں جا کر سو جاؤ، پھر دوسرا خواب پڑ سکتا ہے۔ پھر وہاں جا کے سو گئے۔ اس کے بعد وہ خواب میں پھر تفسیر بتائی گئی، زمزم کو کھودو۔ کسے کھودو؟ اب یہ نامہ ہے، طیبہ، مظنونہ، برا، زمزم، اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے، وہاں جانے کے لیے وقت بھی نہیں ہے۔ اتنا معلوم ہوا کہ زمزم کو کھودو۔ زمزم کیا ہے؟ ایک پانی کا چشمہ ہے، ایک پانی کا چشمہ ہے۔ وہ چشمہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا تھا، حضرت جبرائیل کے ذریعے سے۔ قبیلہ جرہم اس وقت آباد تھا۔ قبیلہ جرہم کا ایک سردار، اپنے قبیلے کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں تھا، تو قبیلے کے لوگ کعبے کی بے حرمتی اور بے ادبی کرنے لگے۔ کس کی؟
کعبے کی بے ادبی بے حرمتی کرنے لگے تو سردار کو غصہ آیا، بہت سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھے۔ آج بھی ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو مساجد کی بے ادبی کرتے ہی رہتے ہیں، جن کے نزدیک مسجد کا کوئی خیال نہیں، کوئی پاس نہیں، کوئی لحاظ نہیں، اللہ کا گھر، مسجد میں بے ادبی، مسجد کے باہر بے ادبی، نہ کوئی اہمیت اللہ کے گھر کی۔ یہاں تک علماء نے لکھا اللہ کے گھر میں کنگھی نہ کرو، کیا نہ کرو؟ بے ادبی ہے۔ کھڑکیوں سے نہ تھوکو، بے ادبی، کھکار کھکار کو تھوکتے رہتے، کھکار کھکار کو۔ زور سے آواز نہ کرو، بے ادبی۔ بہت ساری تفصیل ہے، اللہ ہم سب کو اس کے گھر کی بے ادبی سے بچائے، ادب کرنے والا بنائے۔ مسجد کے اندر بھی بیٹھ کر دوسروں کی غیبتیں، مسجد کے صحن میں بیٹھ کر غیبتیں، مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر غیبتیں، بے ادبی نہیں تو کیا بات بھی ہے۔ اس بے ادبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے مسجد سے دور کر دیتے ہیں، عبادت سے دور کر دیتے ہیں۔ مساجد کی بے ادبی اور بے حرمتی سے بچنا چاہیے، تاکید کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے، مساجد کی بے حرمتی کبھی نہیں۔ قبیلہ جرہم کے لوگ بڑی بے ادبی کرتے، سردار سمجھاتا رہا، نہیں سمجھے، بیزار ہو کے کیا کیا، ایک دن رات میں کعبے کے اندر بہت سارے ساز سامان تھے، سننے کے تیر تلوار تھے، وہ سب لے کر کے جو کنواں تھا حضرت اسماعیل کا، چاہے زمزم، آب زمزم کا، اس میں وہ ڈال کر اسے پاٹ دیے، اسے بند کر کے وہ چلے گئے۔ یہ جو کنواں تھا تقریباً 500 سال بند پڑا۔ کتنے سال؟ 500 سال تک آب زمزم کا جو یہ کنواں ہے یہ بند تھا، اور اسے لوگ بھول گئے تھے، اور وہ کہاں تھا یہ بھی معلوم نہیں تھا، اس کی جگہ یہ سب بھول گئے تھے سب۔ قصی بن کلاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں سے ایک دادا ہیں، انہوں نے اپنے زمانے میں ایک دوسرا کنواں کھدوایا تھا۔ وہ کنواں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا جو ابو طالب کی بیٹی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، ان کے گھر میں تھا وہ کنواں، انہوں نے کھدوایا تھا قصی بن کلاب نے۔ اس کنویں سے پانی وہ استعمال کرتے تھے۔ آب زمزم کا کنواں بالکل ختم ہو گیا تھا، نام و نشان نہیں، معلوم نہیں کہاں تھا کدھر تھا، صرف ہاں کوسا بھی ہمارے دادا کے زمانے میں کنواں تھا کہتے اور ایسا یاد کر لیتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو خواب میں آ کر وہ شخص کہتا تھا کہ تیرے پردادا کی وہ میراث ہے، وہ تیری وراثت ہے، تو اسے کھود اور اس سے تجھے بڑی عزت ملے گی، اس سے تجھے بڑی عزت ملے گی، حاجیوں کو اس سے سیرابی ہوگی، حاجیوں کی پیاس بجھے گی۔ اب وہ کہاں تھا معلوم نہیں، پھر اسے خواب ہی کے ذریعے سے بتایا گیا حضرت عبد المطلب کو، وہ وہاں ہے جہاں نائلہ اور اصاف جو دو بت ہیں، ان بتوں کے درمیان میں اس جگہ میں وہ کنواں ہے، وہاں کچھ خون وغیرہ پڑا ہوا ہے، اور ایک کوا وہاں ٹھونگے مارتا ہوا تجھے نظر آئے گا، جو سفید کوا ہوگا، صبح میں اٹھ کے تلاش کرے تو نظر آ گیا۔ ایک لمبی تفصیل ہے۔ اب یہ وہاں چلے گئے، جا کر کھودنا شروع کیا، قریش کے لوگ آ گئے، روکنے لگے، کیا کر رہا ہے یہ ہمارے دو بت نائلہ اور اصاف، ان کے پاس تو کیوں کھدائی کر رہا ہے؟ سمجھ نہیں۔ یہ بولتے رہے، وہ ہلاتے رہے، ڈانٹتے رہے، دھکے دیتے رہے۔ اب عبد المطلب جو دادا ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بے یار و مددگار ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ بے یار و مددگار۔ یہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ ان مخالفین کو یہ روکنے کی قدرت نہیں رکھتے، اکیلے ہیں، تنہا ہیں۔ جب ان کے پاس صرف ایک بیٹا تھا، عبد المطلب کے ایک ہی بیٹا تھا، اس کا نام تھا حارث، ایک بیٹا حارث۔ اب عبد المطلب اس سے کہہ رہے ہیں، بیٹا میں کھودتے رہتا ہوں، تم ذرا ان کو روکتے رہو، باتوں میں الجھا کر رکھو۔
اس وقت انہوں نے ایک منت مانی، اے اللہ، اے الہ العالمین، دیکھ میں کیسا بے یار و مددگار ہوں، لوگ مجھے میری باپ کی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں دے رہے ہیں، میرے اس سفر میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اگر تو مجھے 10 اولاد دے تو میں تیرے سامنے تیری رضا کے لیے ایک اولاد کو قربان کر دوں گا۔ کیا کروں گا؟ قربان کروں گا۔ یہ منت انہوں نے اس وقت مانی۔ کنواں کھود گیا، کنواں کھودنے کے بعد میں ایک حوض انہوں نے بنایا تھا، کنویں سے پانی سینچ کر وہ حوض میں ڈالتے، وہ حوض میں پانی جمع ہوتا تھا، لوگوں کو پلاتے، لیکن یہ مخالفت میں کیا کرتے، روزانہ وہ حوض میں کچھ سوراخ کر دیتے، کچھ توڑ دیتے، کچھ پھوڑ دیتے، بار بار یہ صحیح کرتے، مرمت کرتے، بار بار یہ توڑتے تھے۔ تنگ آ کر انہوں نے کیا کری، یہ منت مانی، اگر میرے پاس میرے بچے ہوتے تو کیا کرتے، حفاظت کرتے، میرے پاس ایک ہی بچہ ہے۔ ہوا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، 10 بیٹے۔ کتنے بیٹے؟ 10۔ بعض روایتوں میں 11 بیٹے اللہ نے انہیں عطا کیے اور 6 بیٹیاں۔ کتنے بیٹیاں دی؟ 6۔ پہلے بیٹے حضرت حارث، ان کی اولاد کو بنی حارث کہتے ہیں۔ اس کے بعد زبیر، اس کے بعد ابو طالب، یہ وہی چچا ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبت ان کے دل میں تھی، بے شمار محبت کرتے تھے، آپ کی کفالت کیے، ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا، مگر اسلام قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ ہیں، یہ سید الشہداء ہیں، اسد اللہ ان کا لقب ہے، اللہ کا شیر، جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے، جنگ احد میں شہید ہوئے۔ اور ایک بیٹے حضرت عباس بھی ہیں، مسلمان ہی ہیں، اور ایک بیٹے مقبل، اور ایک بیٹے حجل، اور ایک بیٹے غیداب، اور ایک بیٹا ابو لہب جس کا نام تھا عبد العزا۔ اتنے سارے بیٹے تھے، آخری بیٹا علماء نے لکھا ہے چھوٹا بیٹا عبداللہ، اور عبداللہ جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ دیکھیے ابو طالب کا نام ابو طالب نہیں تھا، عبد مناف تھا، ابو لہب کا نام ابو لہب نہیں، عبد العزا تھا۔ عبد العزا کا مطلب ہوتا ہے عزا کی بندگی کرنے والا، عزا کا بندہ۔ عزا بہت بڑا بت تھا، لات، منات، حبل، عزا، منات ہی کو مناف کہتے تھے، عبد مناف یعنی منات کا بندہ۔ لیکن دیکھو اللہ نے اللہ کے نبی کے والد کا نام کیسا چنا، ان کے والد کے دل میں کیسا ان کے حق میں نام رکھنے کا فیصلہ کیا، نام رکھا تو عبداللہ رکھا، اللہ کا بندہ۔ یہ اولاد جیسے ہوئی، بھول گئے، یہ اپنی منت بھول گئے۔ عبد المطلب کہ ایک بیٹے کو قربان کرنا تھا، منت بھول گئے، پھر خواب میں منت کو یاد کروایا گیا، تو نے نظر مانی ہے، تو انہوں نے کیا سوچا، کچھ نظر ہے میری، لیکن یہ بھول گئے کہ میں بچے کو قربان کروں گا، بکرا قربان کر دیا۔ پھر خواب میں نہیں، منت پوری نہیں ہوئی، تو پھر کیا کرے، اونٹ قربان کر دیے، پھر 10 اونٹ قربان کر دیے، منت پوری نہیں۔ پھر اس کے بعد یاد دلایا گیا تو سارے بچوں کو بلایا، کتنے، 10 بچے اور 6 مرد بچے اور 6 بھائی کو بچے۔ اس میں سے عاتقہ، کیا نام ہے، عاتقہ، علماء نے لکھا ہے مسلمان ہوئی۔ اس کے بعد ہیں برہ، اس کے بعد ہیں صفیہ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، یہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔ پھر ام حکیم البیضاء، پھر عروہ، پھر امیمہ، یہ 6 پھوپیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ یہیں سے اپنا
بیان میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دعا کرتے ہوئے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وافر حصہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جلد سے جلد صدق